إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اسلامی بھائیوں، اب ہم آپ سے خطاب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنے سروں کو ہلائیں گے مذاق کے طور پر اور کہیں گے ہاں محترم کب ہے، قیامت کب ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ بہت قریب قیامت اور بعث بعد الموت کا دن بہت قریب آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل عسى ان يكون قریبا، لیکن کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ جبریل علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں دین سکھانے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان کے ارکان اور مطلب پوچھا تھا، اور آخر متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، جو پوچھنے والے جسے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام فرشتے تھے، بلکہ فرشتوں کے سردار، اور انہیں بھی خبر نہیں تھی کہ قیامت کب آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیغام آتا تھا وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعہ، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آج کل آپ جانتے ہیں لوگ علم غیب، نور اور بشر یہ سب جھگڑے اٹھا کر کے سچی بات یہ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور جاہل عوام کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر یہ ساری باتیں بہت واضح ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، لوگ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کا جی اس کا علم تو اللہ رب العالمین کے پاس آخر میں ہے کہ عسى أن يكون قریبا، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبًا، آپ کو کیا خبر ہے، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو۔ اور یہ عقیدہ بھی بڑا اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اور اسلام پر لوگ جاہلوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کی راویہ ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد مسروق سے کہتی ہیں کہ تم سے جو یہ کہے یا جو یہ گمان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہونے والا بتا دیں گے، تو اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام لگایا۔ غور کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے یہ عقیدے کا مسئلہ، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا اور جس نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اس نے اللہ رب العالمین کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ،
کہہ دو آسمانوں اور زمین میں اللہ رب العالمین کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات احادیث پاک میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا اور کوئی قصہ ہوا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے سوا اس بات کو کوئی نہیں جانتا۔ تو کافروں نے کہا وقالوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، یا اسے کوئی اور طاقتور یا مضبوط مخلوق بن جاؤ، تب بھی اللہ رب العالمین تمہیں لوٹائے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، وہ کہیں گے سر ہلاتے ہوئے کہ کون ہمیں لوٹائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دو کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا وہی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ مذاق کے طور پر سر ہلاتے ہوئے کہیں گے کہ یہ وعدے کا دن کم ہے، کہہ دو کہ بہت قریب ہے، آنے والا ہر وقت ہر چیز آنے والی یہ بہت قریب ہوتی ہے، ایسی قیامت بھی قریب ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ہم تمہیں ضرور زندہ کریں گے۔ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان یہ جانتا نہیں، دیکھتا نہیں کہ ہم نطفے سے پیدا کیا، بعد میں وہ آدمی ہو کر ہم سے جھگڑنے لگا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں کو کون دوبارہ پیدا کرے گا، زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یحییها الذی انشأ اول مرہ، کہ ان ہڈیوں کو اللہ رب العالمین، ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ اللہ رب العالمین پیدا کرے گا، گوشت پوشت چڑھا دے گا، انسان کو پیدا کرے گا جس نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہی زبان سے تو نہیں کہتے کہ ہمیں آخرت پر ایمان نہیں ہے، لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ گویا انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اگر آخرت کی کوئی کسی دوسرے بھائی کا مال ہڑپ نہیں کرے گا، آخرت کی فکر ہو تو کوئی بلا وجہ کسی دوسرے کو گالی نہیں دے گا، آخرت کی فکر ہوگی تو انسان دوسروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا۔ ہم آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو بخاری شریف کے اندر ہے آپ کو سناتے ہیں۔ تو بہرحال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اہل کتاب کو بھی اعتراف تھا، یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور انہیں اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ چونکہ ہم رسول ہیں تو ہمیں شروع میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، یہودیوں نے کہا کہ ہم جہنم میں صرف چند دن کے لیے جائیں گے۔ بعض کہتے تھے کہ دنیا کی پوری عمر 7000 سال ہے، ہر 1000 کے بدلے میں ہم ایک دن جائیں گے، گویا جہنم میں صرف 7 دن رہیں گے۔ ان میں سے بعض کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے سامری کے بچڑے کی جو عبادت کی 40 دن تک، تو ہم 40 دن تک جہنم میں جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہیں آخرت کا یقین تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین تھا، البتہ انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد جہنم کے اندر جائیں گے، ہمیں عذاب ہوگا، اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ہزاروں سال زندہ رہیں۔ وَلَتَجْدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ آپ دیکھیں کہ یہودیوں کو یہ زندگی کے بڑے زیادہ حریص ہیں، مشرکوں سے بھی زیادہ، اس لیے کہ مشرکوں کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر کوئی چاہتا کہ ہزاروں سال زندہ رہے، لیکن 1000 سال زندہ رہیں گے تب بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے انہیں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی آخرت پر یقین تھا، البتہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کے سچے رسول ہیں، آپ پر بغض و حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے، اس لیے انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ ہمیں جہنم کے عذاب میں جانا ہے۔
اور جو کفار و مشرکین آج آخرت کا انکار کر رہے ہیں، جب ملک الموت عذاب کے فرشتوں کی ٹیم لے کر اس کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو ان کافروں کو بھی یقین ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد ہمیں اب سزا سے دوچار ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترک کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ جب ان کافروں کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اللہ ہمیں لوٹا دے، تھوڑی سی زندگی دے دے تاکہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں ہم کچھ نیک کام کر لیں۔ کلا ہرگز نہیں، جو کہنا تھا تم کہہ چکے، موت آ گئی ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، ایک بات ہے زبان سے نکال رہا ہے۔ اب مرنے کے بعد عالم برزخ ہے اور قیامت تک کے لیے انہیں عالم برزخ میں رہنا ہے اور اس کے بعد پھر جہنم میں جانا ہے۔ تو موت کے بغیر انسان یہ جب ملک الموت کو دیکھ لے اور اس کے بعد ایمان لا یقین کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی روح اس کے گلے میں کہ پھنس نہ جائے نکلنے کے لیے۔ تو بہرحال کافروں کو بھی مرد موت کی یقین ہو جائے گا کہ انہیں جہنم میں جانا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے مومنوں کو بھی نصیحت کی ہے کہ کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ تم بھی تمنا کرو کہ کاش ہمیں مہلت دے دی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ مومنوں کو اللہ رب العالمین نے نصیحت کیا ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق حلال دیا اس میں سے خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم میں سب جب کسی کے پاس موت آ جائے تو اللہ رب العالمین سے التماس کرے، دعا کرے کہ یا اللہ تھوڑی سی زندگی ہماری اور بڑھا دے تاکہ تیرے راہ میں صدقہ و خیرات کر دیں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں سے ہو جائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی انسان کی نفس کے موت کا وقت آ جائے گا تو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ آخرت کے لیے، مرنے کے بعد البعث بعد الموت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان نماز نہیں پڑھتے؟ آپ نے نماز کے لیے کہیے تو کہتے بعد میں کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بچوں کا بھی انتقال ہوتا ہے، جوانوں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، بوڑھوں کا بھی ہو رہا ہے؟ کون سی ضمانت ہے کہ آپ زندہ رہیں گے یا آپ کو مہلت ملنے والی ہے؟ کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے جب موت کا وقت آ جائے گا۔ اس لیے انسان مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ اب چند باتیں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سا عمل ہے جو آپ کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا لے گا اور آپ جنت میں جائیں گے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر انسان کافر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ کہہ رہا ہو، اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان یہ قریشی سردار تھا، اس کا گھر صفا پہاڑی کے پاس تھا اور اس کا گھر گویا لنگر لگا ہوا تھا، لوگ کھاتے تھے، غریبوں کی خبر گیری کرتا تھا، رشتے ناطے جوڑتا تھا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ابن جدعان یہ رشتے ناطے جوڑتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا اس کا یہ عمل قیامت کے دن اس کے کام آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لم یقل رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین،
اس نے ایک دن کے لیے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ قیامت کے دن سے پہلے، قیامت کے دن میری خطاؤں کو تم معاف فرما دینا۔ یعنی اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ جب آخرت پر ایمان نہیں تھا تو جو کچھ بھی اس نے خرچ کیا ہے، رشتے ناطے جوڑے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہے مسلم شریف کی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا مقام پر سورہ فرقان کے اندر، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے، دنیا میں انہوں نے کیے ہیں، ہم انہیں ذرات کی شکل میں اڑا دیں گے۔ کافروں کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مسلمان بھی اگر آخرت تک کا محق و ایمان نہیں لاتا ہے تو سمجھ لیے اس کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے انسان جو ہے ہمیشہ آخرت کو یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اور عمل کے مطابق انسان کو جزا یا سزا سے دوچار ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح فرمائے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور انہیں جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ اب آئیے ہم چند اعمال آپ کو بتاتے ہیں جو مرنے کے بعد آپ کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون۔ یہاں ایک بات ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ابھی یاد کر لیں گے۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں مکی لکھا ہوا ہے اور بعض صورتوں کے شروع میں مدنی لکھا ہوا ہے۔ تو مکی اور مدنی کا کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ میں رہے، اس کے بعد آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، پھر 13 سال آپ مکہ میں رہے، اور ظالموں کے ظلم و ستم کا جب بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادتی ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اجازت پانے کے بعد مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہجرت فرما کے مدینہ پہنچنے سے پہلے، حتیٰ کہ سفر ہجرت میں جو صورتیں آیتیں نازل ہوئی ہیں، چاہے مکہ کے اندر، چاہے طائف کے اندر، چاہے وادی نخلا کے اندر، یہ کہ سب کے سب مکی کہلاتی ہیں۔ بہت آسان ہے، ہجرت فرما کر مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو صورتیں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور مدینہ پہنچ جانے کے بعد جو صورتیں آیتیں نازل ہوئی ہیں، چاہے مکہ میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، وہ مدنی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا فرمان الیوم، سورہ مائدہ کے اندر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عصر کی نماز کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ پر یہ شاندار آیت نازل ہوئی۔ کہاں؟ عرفات میں۔ عرفات مکہ کے قریب ہے، لیکن اسے مدنی اس لیے کہیں گے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو دو لفظوں میں آپ سن لیں، ہجرت فرما کے مدینہ پہنچنے سے پہلے جتنی صورتیں یا آیتیں نازل ہوئی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام پر، وہ مکی ہیں، اور مدینہ پہنچ جانے کے بعد جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی ہیں، کہیں بھی نازل ہوئی ہیں، وہ مدنی ہیں۔ تو سورہ مومنون یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کے اندر عام طور پر عقید توحید اور آخرت کا تذکرہ خاص طور ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہوئے ایمان لانے والے۔ اگر ایمان نہ ہو تو چاہے نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کا چچا ہو، نجات ہونے والی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب کون ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ اور دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی پرورش اور دیکھ بھال انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا، اور آخری زندگی تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ ان کے انتقال کا وقت آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا چچا جان ایک کلمہ کہہ دیے لا الہ الا اللہ۔ بخاری شریف میں 2-3 جگہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اشہد لک بہا عند اللہ، میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے ایمان کی دلیل گواہی پیش کر دوں، گواہی دوں کہ ہمارے سے ایمان لے آئے تھے۔ بخاری شریف میں ایک دوسری جگہ ہے وحج لک بہا عند اللہ، میں اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے ایمان لانے کی دلیل پیش کر سکوں۔
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت کا فرعون ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ جو ابھی کافر تھے، ابن مغیرہ یا عبداللہ ابھی تک کافر تھے، بعد میں اسلام لائے تھے، یہ دونوں ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب نہیں جانے دے رہے تھے کہ کہیں کان میں لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہتے کہ چچا جان آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، تو یہ دونوں شیطان کہتے کہ ابو طالب کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب کا انتقال ہوا تو ان کی زبان پر تھا علی ملت عبد المطلب، اپنے باپ دادا کے دین پر میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ بڑے غمگین رہتے، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس چاہتے ہیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتے ہیں؟ جن ظالموں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہے مسلمان بنائیں اور جسے چاہے کافر رہنے دیں، جسے چاہے جنت میں لے جائیں اور جسے چاہے جہنم میں۔ اگر اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قدرت دی ہوئی ہوتی کہ آپ جس کو چاہے جنت میں لے جائیں تو سب کو جنت میں لے جاتے، مستحیل تھا کہ کسی کو آپ جہنم میں جانے دیتے، اور خاص طور اپنے چچا ابو طالب کو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کے انتقال کے بعد فرمایا تھا لا استغفرن لک ما لم انہ عنہ، جب تک مجھے روکا نہیں گیا آپ کی بخشش کی میں دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشفق چچا ابو طالب کی مغفرت کے دعا کرنے لگے تو اور جو دوسرے مسلمان تھے جن کے خیش و قارب کا حالت کفر میں انتقال ہوا تھا، انہوں نے ان کے بارے میں بھی بخشش کی دعا کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نہ نبی کے شان ہے اور مومنوں کو نازیب دیتا ہے کہ کافروں کے حق میں بخشش کی دعا کریں، بھلے وہ ان کے قرابت دار ہی کو نہ ہوں، یہ جان لینے کے بعد ہے کہ یہ سب کے سب جہنمی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے چچا کو ایمان میں داخل نہ کر سکے، جبکہ ابو طالب کو معلوم تھا کہ میرا بھتیجا سچا ہے، مگر کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے وہ باز آ گئے، تو اللہ رب العالمین نے پھر انہیں بخشا نہیں، بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 212 ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کا ہوگا، ان کے پیروں میں 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھولتا ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آپ کا چچا ابو طالب آپ کی بہت دیکھ بھال کرتا تھا اور آپ کے لیے غصہ بھی ہوتا تھا، کیا آپ اس کے کام آئیں گے قیامت کے دن؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طالب اب وہ جہنم میں ہوں گے لیکن ان کے ٹخنے تک آگ ہوگی، دونوں پیروں کے ٹخنوں تک، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کافروں کے لیے سفارش جائز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش صرف اس حد تک قبول کر لی ہے کہ جہنم کے نچلے طبقے سے انہیں نکال کے اور سب سے ہلکے عذاب میں رکھ دیا ہے، لیکن نجات ملنے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی والدہ آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، چند صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی تھی کہ میں والدہ کے لیے بخشش کی دعا کر سکوں، اجازت نہیں ملی، صرف اتنی اجازت ملی ہے کہ والدہ کی قبر کی زیارت کر سکوں۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی دوسری آیت ہے وانک لتہدی الی صراط مستقیم،
بظاہر تعارض ہے، تعارض نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ ایک ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ارشاد راستہ بتا دینا، یہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت میں پہنچا دینا، صاحب ایمان بنا دینا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ آپ لوگوں کو جنت کی راہ بتاتے تھے، لیکن جنت تک پہنچانا، مسلمان بنا دینا کس کا کام ہے؟ یہ صرف رب العالمین کا، نہ کسی نبی کے بس میں ہے، نہ کسی رسول کے بس میں ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، وہ جہنم میں جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی کی بیوی نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جا رہی ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی خیانہ زوجیہ کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ کافرہ تھیں۔ نوح علیہ السلام کی بھی اپنی قوم سے کہا کرتی تھی کہ یہ مجنون اور پاگل ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط پر ایمان بھی نہیں لائی تھی، اور لوط علیہ السلام کے گھر میں جب کچھ نوجوان آتے تو قوم کو خبر دیتی کہ چلو بہت اچھا مال آیا ہوا ہے۔ یہ قوم اتنی اخلاقی لحاظ سے بذات ہو گئی تھی کہ عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کی مثال کے لیے دو عورتوں کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ دونوں میرے دو نیک بندوں کی عقد نکاح میں تھیں۔ پہلی شریعت کے اندر جائز تھا یہ عورت کافرہ ہو تب بھی اسے طلاق دینا ضروری نہیں ہے، اب ہماری شریعت کے اندر یہ ممنوع ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ یہ دونوں اپنے شوہروں پر ایمان نہ لائی تھیں، انہوں نے خیانت کیا تھا۔ ان دونوں عورتوں کے شوہروں کا نبی اور رسول ہونا ان کے کوئی کام نہ آیا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اور کہہ دیا گیا کہ جس طرح اور لوگ جہنم میں جائیں گے یا جا رہے ہیں تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے اور لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے۔ اگر ہمارا ایمان، عقیدہ اور عمل درست نہ رہا تو ہمیں جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ سننے بخاری شریف کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو بہت سمجھایا تھا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابو جان میرے پاس وہ علم آ گیا ہے، علم شریعت میں توحید، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ مگر باپ نے کیا کہا؟ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم کیا تم ہمارے بتوں سے رخ موڑ رہے ہو؟ اگر تم نے ایسے کیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور بہتر ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ کہیں دور۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، چھوڑ کے آ گئے، فلسطین آ گئے۔ قیامت کے دن بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کا باپ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابو جان میں نے یہ کہا نہیں تھا کہ آج میری نافرمانی نہ کو میری بات مانو؟ اس نے کہا کہ اے ابراہیم آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری بات مانوں گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بہت روئیں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں کہ یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن مجھے تو رسوا نہ کرے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے اس قدر دور ہے۔ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کا جواب کیا ہوگا؟ اے ابراہیم یہ تو صحیح ہے، مگر جنت کو میں نے کافروں کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد جانتے کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بجو کی شکل دے دی جائے گی،
اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کے پیروں کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے والعیاذ باللہ۔ تو سب سے اہم چیز ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے صاحب ایمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ کلمہ توحید شہادت کے بعد ایک مسلمان پر سب سے ضروری ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اپنی آخری زندگی میں یمن بھیجا تھا داعی اور مبلغ بنا کے، اور آپ نے فرمایا تھا انک تاتی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم اتعوک لذلک فعلمہم ان اللہ قد افترض علیہم خمس صلوات فی کل یوم ومرہ۔ حضرت معاذ سے کہا تم جا رہے ہو، اس وقت میں اہل کتاب بہت تھے، اہل کتاب بہت ہوں گے، اور تم سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ کلمہ شہادت پڑھیں اور اس بات کا اعتراف کریں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب وہ کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کرا دی۔ اور بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں نمبر 1 کلمہ شہادت اور نمبر 2 نماز۔ تو نماز اتنی اہم ہے کہ اگر نماز آپ پڑھتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر سمجھ لیجیے کہ گھنٹی بج رہی، خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار سستی ہو جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی سستی قابل قبول نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 نماز کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل ابقى من درنه شیء قالوا لا يبقى من درنه شیء قال ذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر کوئی تالاب ہو، کوئی نہر ہو، روزانہ وہ 5 بار اس تالاب کے اندر غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل و کچیل کا کوئی شائبہ باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہے 5 نمازوں کا، یمحو اللہ بہن الخطایا، ان 5 نمازوں کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور آپ جو یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم سوتے بعض لوگ ہیں مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، کیا کریں نیند نہیں آ رہی ہے، رات میں ڈرامے دیکھتے رہتے ہو ٹیلی فون پر، تو نیند کیسے آئے، صبح کیسے اٹھو گے کیسے؟ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی روایت ہے ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء والفجر ولو علموا ما فیہما لاتوہما ولو حبوا۔ ان سب سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ منافقین پر عقیدے کا نفاق نہ کہ عمل کا نفاق، جو کافر ہیں، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کے اوپر سب سے بھاری نماز جماعت کے ساتھ عشاء اور فجر کی ہے۔ آج تو مسلمان بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی مسلمان باقی ہے، اہل حدیث سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تب بھی اہل حدیث باقی ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو منافقین تھے وہ اس ڈر سے کہیں ہمارا شمار کافروں نے نہ ہو جائے تو ریا و نمود کے لیے نماز پڑھنے جاتے تھے، البتہ سستی اور کاہلی سے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سستی کاہلی جاتے ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے اور اللہ رب العالمین کو بہت کم یاد کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء اور فجر کی جماعت منافقوں کے اوپر بڑی بھاری ہے، لیکن ان منافقوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی جماعت کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو حاضر ہوں گے چاہے ان کو گھسٹ کے آنا پڑے۔ ایک مسلمان کیوں چھوڑا رہا نماز، خاص طور پر فجر کی عشاء تو کسی طرح سے پڑھ لیتے ہیں، البتہ کاروبار میں مشغول ہیں تو بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے،
یعنی نماز کے لیے وقت نہیں ہے لیکن کاروبار کے لیے وقت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے. یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ابھی نماز پڑھ لیں بعد میں کام کر لیں گے، لیکن بہرحال بعد میں پڑھ لیں گے. فجر کی نماز کے وقت بہت سارے لوگ سوتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نیند آ گئی ہے. نیند کیوں آتی ہے؟ اگر ٹھیک اذان کے وقت اگر آپ کو ڈیوٹی پر جانا ہے، پولیس کی ڈیوٹی ہے، شرطہ میں ہے، کہیں بھی ہیں، کوئی کارخانہ ہے، آپ کو جانا ہے، تو اللہ آپ کی نیند چھوٹ جائے گی. بلکہ آپ الارم لگائیں گے جب آپ کو کام پر جانا ہے، لیکن نماز کے لیے الارم نہیں لگائیں گے. الارم لگائیں گے بھی تو بند کر دیں گے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بھاری نماز منافقوں کے اوپر عشاء اور فجر کی ہے. لیکن اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور پھر فجر کی جماعت کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، چاہے ان کو گھسٹ کے آنا پڑے تو بھی وہ عشاء اور فجر کی جماعت میں شریک ہوں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میں نے ابھی آپ کو بخاری شریف کی وہ روایت سنائی ہے جس میں ابو طالب کے حالت کفر پر مرنے کا تذکرہ ہے. آپ جانتے ہیں اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ مسیب، سعید بن مسیب، جو کبار تابعین میں سے ان کے والد. مسیب کے والد کا نام تھا حزن. فتح مکہ کے موقع پر، غور سے آپ سنیں، فتح مکہ کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ایمان لائے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا حزن. کہا نہیں، تمہارا نام سہل ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بچوں کے نام رکھنے میں بھی لوگوں نے ماڈرن طریقہ اختیار کر لیا ہے. اسلامی نام پسند نہیں ہے. عبداللہ، عبد الرحمن، ابراہیم، اسماعیل، محمد، احمد. صحابہ کے نام کے نام، یہ نام ابھی ہمیں پسند نہیں رہ گئے. خاص طور پر خواتین کہتی ہیں کہ ایسا نام تلاش کیجئے کسی کا نہ ہو. مجھ سے بحرین میں ایک صاحب نے کہا تھا شیخ صاحب ایسا نام بتائیے کسی کا نہ ہو. میں نے کہا ابلیس رکھ دیجئے، ظاہر ہے کہ ابلیس کسی کا نام نہیں ہے. تو حزن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تمہارا نام سہل ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے جو نام رکھا وہی نام مجھے پسند رہنے دیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. بعد میں سعید بن مسیب کہا کرتے تھے کاش میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی، میرے خاندان میں برابر رنج و غم ہی کا ماحول ہے. تو نام کا اثر ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برہ تھا، بڑی نیک بنتی تھی. انہیں لوگ کہتے تھے. اللہ کے رسول نے ان کا نام زینب رکھ دیا. حضرت جویریہ بنت الحارث، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان کا نام برہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے ان کا نام زینب رکھ دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک ربیبہ تھیں، یعنی آپ کے زیر پرورش آپ کی بیوی ام سلمہ کی بیٹی تھی، ابو سلمہ کی بیٹی تھی. ان کا نام بھی برہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی زینب رکھ دیا. سہل ابن سعد الساعدی کا نام بھی حزن تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کا نام بھی بدل کے سہل رکھ دیا. تو نام کا اثر مسمى پر ہوتا ہے. تو اس میں حرج کیا ہے کہ آپ صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں. اگر آپ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم ان کے طریقے پر آپ چل رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بسا اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ایسا نام بتائیے، بھلے اس کا کوئی معنی نہ ہو. نام لینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب اس لفظ کا معنی کیا ہے. نام رکھ لینے کے بعد تو ایسا کوئی نام نہ رکھیے جو بے معنی ہو. نیز عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین نام یہ ہیں. اور دوسرے جو نام ہیں ابراہیم، اسماعیل، احمد، محمد،
इस तरह के नाम अपने बच्चों के आप रखिए। और बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे जो किसी के नहीं होंगे, लेकिन वो किसी साहबी का नाम होगा। तो आप नाम रखने में इस बात का ख्याल रखिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की आपको इसला बदला भी मिलेगा, और बच्चे की तरबियत पर, उसकी नशो नमा पर भी अच्छे नाम का असर पड़ेगा। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि कामयाब कौन है? साहिब ईमान, जो फी सलातिहिम खाशिऊन, नमाज में खुशू व खुदू अख्तियार करते हैं, बेला वजह जमात नहीं छोड़ते, नमाज पढ़ते हैं तो दिल लगा के पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सल्लु कमा रायतुमूनी वसल्ली, तुम उस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह से मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। इत्मीनान से आप नमाज पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। फिर चंद और सिफ़ात का तज़किरा किया, उसके बाद पर फरमाया, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। चाहे मर्द हो या औरत, हर एक से मुतालबा है नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कामयाब होने वाले मोमिन वो हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, इब्तिदा भी नमाज से और इंतहा भी नमाज से। कामयाब होने वाले मोमिन की सिफत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। यही असली वारिस हैं, महल्लात, क़ुसूर व महल्लात के नहीं, बल्कि जन्नतुल फिरदौस के, जो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। और आपने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान सुना होगा, मुस्लिम शरीफ के अंदर है, गौर से सुन लें। आपको जवान बनना हो, जवान बनकर रहना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद होगा, ए जन्नतियों, अब तुम हमेशा तंदुरुस्त रहो, कभी बेईमान नहीं होना है, हमेशा जवान रहो, कभी बूढ़ा नहीं होना, चाहे मर्द हो या औरत, हमेशा नेमतों में रहना है, कभी तुम्हारी नेमत तुमसे छीनी नहीं जाएगी, हमेशा जिंदा रहना है, कभी तुम्हें मौत आने वाली नहीं है। ये है जन्नत के अंदर आपको जिन नेमतों से नवाजा जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया है, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। अल्लाह ताला ने जन्नत में आपके लिए जो नेमतें तैयार कर रखी हैं, आप सोच नहीं सकते, लेकिन जब जन्नत में जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। इसलिए कलमे शहादत के बाद, अकीदे की इस्लाह के बाद, खाली कलमे शहादत ज़बान से कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, अकीदे की इस्लाह के बाद सबसे अहम है नमाज। नमाज पढ़ के नमाज की हिफाजत, नमाज पर की हिफाजत करके आप अपने ईमान की दलील पेश कर सकें। लेकिन मैं आखिर में एक बात ये कहूँगा कि आपका अकीदा भी दुरुस्त हो, आपका अमल भी ठीक है, नेक है, नमाज के पाबंद हैं, लेकिन बाज़ अमाल ऐसे हैं कि आप नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, अल्लाह ना करे फिर जहन्नम में भी जाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम से बचाए। क्यों जहन्नम में जाना पड़ेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार पूछा, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मल मुफलिस फीकुम, तुम मुफलिस किसे जानते हो? आज भी अगर पूछा जाए कि मुफलिस और नादार कौन है, तो आप कहेंगे जिसके पास रुपये पैसे ना हो, कोई काम ना हो। तो सहाबा करम ने कहा, या रसूलल्लाह, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता, हमें मुफलिस वो है कि ना उसके पास दिरहम हो, ना कोई सामान हो, करीब हो बेचारा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल मुफलिसु मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस हुआ है, याती बिसलातिन व सियामिन व ज़कात, बहुत सारी नमाजें, बहुत सारे रोज़े और बहुत कुछ अल्लाह की राह में खर्चा व ज़कात दिया होगा, ये सब लेके आएगा। आप सोचते हैं अब इसके जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ रोक सकती है? जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन इस हाल में आएगा, किसी को नाहक गाली दी होगी, किसी पर इल्ज़ाम तराशी की होगी। औरतें ज़रा गौर से सुने, छोटी छोटी बात पर दूसरी औरतों को आप बुला भला कह देती हैं और हरजाइन और पता नहीं क्या क्या कह देती हैं। गौर से सुने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाजी होगा, रोजेदार होगा, ज़कात देने वाला होगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी पर इल्ज़ाम तराशी की होगी, नाहक किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा,
کسی کو ناحق مارا ہوگا، جانتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر قیامت کے دن نہ انسان کے پاس مال ہے کہ مال دے دے چھٹکارا لے لے، نہ یہ کہہ سکتا کہ آپ ہمیں گالیاں دے دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهَذَا يَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا يَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِي، ایک مظلوم جس کو اس نے گالیاں دی ہیں اس کی کچھ نیکیاں لے لے گا، جس کا خون بہایا ہے وہ اس کی کچھ نیکیاں لے لے گا، جس کے مال پر ناجائز قبضہ کیا ہے اس کی کچھ نیکیاں لے لے گا، اور جس کو برا بھلا کہا ہے وہ بھی اس کی کچھ نیکیاں لے لے گا۔ غور کریں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، نماز و روزہ اور زکوٰۃ لے کے اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہوئے ہیں، لیکن دنیا کے اندر اللہ کے بندوں پر ہم ظلم کرتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مظلوم اس کی نیکیاں لے لے گا، دوسرا بھی اس کی نیکیاں لے لے گا، تیسرا بھی اس کی نیکیاں لے لے گا، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوم اب بھی باقی رہیں گے تو پھر ان کے گناہ اٹھا کے اس نمازی اور روزے دار کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو گئی اور دوسروں کے گناہ اس کے سر کے اوپر ڈال دیے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نہ نماز کام آئی، نہ روزہ کام آیا، نہ عقیدے کی اصلاح آپ کی کسی کو کام آیا۔ اس لیے اللہ کے بندو آپ کسی پر ظلم نہ کریں۔ لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے طاقت دیا، کسی پر ظلم نہ کریں۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ تو آرام سے سوئیں گے، لیکن جو مظلوم ہے وہ آپ کے خلاف بد دعا کرے گا، اور مظلوم کی بد دعا اللہ رب العالمین اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ ہے نہیں ہے، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سنے گا۔ اس لیے آپ اگر مسلمان ہیں، نیک ہیں، عقیدے کی صلاح آپ کی ہے تو ضروری ہے کہ نماز روزے کی پابندی کریں اور ناحق کسی پر ظلم نہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اور فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ یہ جانتے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اپنے یتیم بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کا مرنے والے کا ظالم بھائی جائیداد کو اپنے نام لکھا لیتا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ یتیموں کی پرورش کرے، نہیں یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور پھر انہیں جہنم میں بھی جانا ہے۔ لیکن اگر آپ یتیموں کی دیکھ بھال کریں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، اے لوگو یقیناً میں بشر ہوں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ظالموں نے کھانے پینے کے لیے بشر اور نور اور فلام کا اور اس کا بھی جھگڑا اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا کہیں کہ میں بشر ہوں، اور قرآن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا ہے۔ ایک بار مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ نہریں جاری کر دے، کم سے کم ہمارے لیے نہیں، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، ہمارے لیے تو کم سے کم تمہارے لیے کوئی سونے کا محل تیار کر دے، اور ہم تب بھی ماننے والے نہیں جب تک کہ تم چڑھ نہ جاؤ، اپنی نگاہوں سے ہمیں دیکھیں کہ تم کوئی کتاب لا رہے ہو، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب کیا تھا؟ سبحان ربی ان کنت الا بشر رسولا، میرے رب کی ذات پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، میرا کام ہے اللہ رب العالمین کا پیغام امتیوں تک پہنچا دینا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کہ بشر نہیں ہیں، بلا وجہ جھگڑا اٹھا رہے ہیں، اور یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تاکید سے قصہ کر رہے ہیں انما انا بشر۔ جانتے ہیں ہمارے بیچارے بھولے بھالے مولوی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خاکساری کے طور پر کہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟
یعنی نعوذ باللہ قرآن و حدیث کے اندر بشر کا جو لفظ آیا ہے یہ صرف خاکساری کے طور پر ہے، ورنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کریں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے بنائے گئے تھے، فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، اور نور والوں کو سجدے کا حکم دیا گیا ہے مٹی سے جو پیدا کیے گئے ان کے لیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہوں اور سید الاولین والآخرین ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غور سے سنیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کا مال ہڑپ کر لیا ہے، جاتے ہیں کورٹ کے اندر، جج کو کچھ رشوت دے کر دوسرے کی جائیداد اپنے نام سے لکھا لیتے ہیں، یا اپنی چرب زبانی سے اپنی بات منوا لیتے ہیں، کیا یہ جائز